كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ روایت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تعاہد القرآن، کہ قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کرو، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرو، قرآن کے ساتھ لگاؤ پیدا کرو. والذی نفسی بیدہ، حضور علیہ السلام قسم کھا کر فرما رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِّنَ الْإِبِلِ فِي عُقُولِهَا، کہ اگر قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار نہ کی گئی، قرآن کے ساتھ تعلق قائم نہ کیا گیا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا گیا، تو یہ قرآن بندہ مومن کے دل سے اس تیزی سے نکل جانے والا ہے کہ جس تیزی سے اونٹ کی اگر رسی کو کھول دیا جائے وہ جس تیزی سے بھاگتا ہے، یہ قرآن بندہ مومن کے دل سے اس سے بھی زیادہ تیزی سے نکل جانے والا ہے. اور یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ایک تو حضور علیہ السلام قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام جس بات پر قسم کھانے کا اہتمام فرما رہے ہیں وہ بات کتنی اہمیت کے حامل ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے زمانے میں اونٹ سے تشبیہ دے کر کے فرما رہے ہیں کہ اونٹ کو اگر کھول دیا جائے تو وہ جس رفتار سے بھاگے گا اس سے تیز رفتار سے اگر قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار نہ کی گئی تو قرآن بندے مومن کے دل سے چلا جاتا ہے. اور آپ علیہ السلام جس زمانے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں اس زمانے میں اونٹ ہی سب سے تیز رفتار جانور ہوا کرتا تھا، ریگستان کا بادشاہ کہلاتا تھا، اس سے تیز رفتار جانور کوئی نہ تھا. آپ علیہ السلام کے اس کی مثال سے مبالغے کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اس تیز رفتاری سے بلکہ اس سے بھی تیز رفتاری سے اگر قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار نہ کی گئی تو قرآن بندہ مومن کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. حضرات علماء کرام نے قرآن کریم کے حقوق کثیرہ کا خلاصہ 3 باتوں میں بیان فرمایا ہے. یعنی قرآن کریم کے ویسے تو بے شمار حقوق ہیں، لا تعداد حقوق ہیں، ان گنت حقوق ہیں، لیکن کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جو کلیدی ہوتے ہیں، کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جو بنیادی ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان بنیادی حقوق کو ادا کر دیا جائے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نے فلاں چیز کا حق ادا کر دیا. تو قرآن کریم کے ویسے تو بے شمار حقوق ہیں، لیکن ان حقوق کا خلاصہ اگر بیان کیا جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ 3 باتوں میں بیان کیا جا سکتا ہے. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جائے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کے معانی کا فہم حاصل کیا جائے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. تو جہاں تک پہلے حق کا تعلق ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جائے، تو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت یہ ایک مستقل عبادت ہے. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، قرآن کا چھونا عبادت ہے.
آج ایسا طبقہ موجود ہے جو ایسا دین بیزار طبقہ جو اس پروپیگنڈے کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے. یعنی قرآن کے معنی اگر سمجھ میں آ جائیں تب تو قرآن کے پڑھنے کا فائدہ ہے, لیکن اگر معنی سمجھ میں نہ آئے, صرف بغیر معنی سمجھے قرآن کی تلاوت کی جائے تو قرآن کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس بات کو بھرپور انداز میں پھیلا رہا ہے, لیکن یہ بات درست نہیں ہے. قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے, چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے, قرآن کا چھونا بھی عبادت ہے. میں آپ حضرات کے سامنے حضرات اکابر اور اسلاف کا جو قرآن کی تلاوت کا ذوق تھا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو لے لیجئے. آپ علیہ السلام قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے اور تلاوت کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے, اور حضرات صحابہ کرام سے بھی قرآن کریم سنا کرتے تھے. اور آپ کا معمول تھا کہ راتوں کو نوافل میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی لمبی لمبی قرات کیا کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے قدموں پر ورم آ جاتا تھا, لیکن آپ کو اس میں اتنی چاشنی محسوس ہوتی تھی کہ اس معمول کا ناغہ نہیں فرماتے تھے. اسی طرح آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیجئے. آخر وقت ہے, ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے. ان کو معلوم ہے کہ کچھ ہی دیر میں جو لوگ ہیں وہ میرے گھر میں داخل ہو جائیں گے اور میں شہید کر دیا جاؤں گا. لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو ان کا جو معمول تھا اس دوران, اس اضطراب کی کیفیت میں, اس بے چینی کے عالم میں کہ پتہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد شہید کر دیا جاؤں گا, لیکن وہ اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے. باغی آئے ہیں, گھر میں گھسے ہیں, آپ کو شہید کیا ہے, اور آپ کا جو لہو ہے وہ قرآن کے نسخے پر گرا ہے. یہ قرآن سے محبت تھی, یہ قرآن سے لگاؤ تھا, اور قرآن کی تلاوت کا اس درجے اہتمام فرمایا کرتے تھے. اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے. راتوں کو نوافل کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے. جب قاضی القضات بن گئے, جب قضا کا منصب سپرد کر دیا گیا, تو آپ کا جو معمول تھا نوافل کا اور قرآن کی تلاوت کا, اس میں کسی درجے کمی آ گئی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑی حسرت کیا کرتے تھے, رویا کرتے تھے کہ جب سے قضا کا منصب مجھے آتا ہوا ہے, راتوں کو 200 رکعت سے زیادہ نوافل کی توفیق نہیں ہوتی. 200 رکعت. اور قرآن کریم کی تلاوت کا جو میں اہتمام کیا کرتا تھا, اس اہتمام میں کمی آ گئی ہے. یہ تھا ہمارے اکابر کا ذوق, عبادت کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, قرآن کی تلاوت کے ساتھ. ابھی کی بات لے لیجئے, حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں آتے ہیں کہ روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے. اپنے شاگردوں کو بھی
یہی نصیحت کیا کرتے تھے کہ کم از کم 5 پاروں کی تلاوت کا کبھی ناغہ نہ کرنا. آخر میں حضرت پر فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، تو اس کے بعد اس معمول میں کچھ کمی آئی ہے، ورنہ آخر زمانے تک 10 پاروں کی تلاوت کا کبھی ناغہ نہیں کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے، بر صغیر کی مصروف ترین شخصیت، جس کی کتابوں کو اگر شمار کیا جائے تو چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد کم و بیش 1000 سے کم نہیں بنتی. ان کا یہ معمول تھا کہ روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے. آخر عمر میں انتقال سے 3 دن قبل حضرت کو غشی کے دورے پڑنے لگے تھے، تو اس وقت جا کر کے حضرت کے اس معمول میں کچھ خلل واقع ہوا، ورنہ آخر عمر تک 10 پاروں کی تلاوت کا یومیہ معمول رہا. اسی طرح اگر اہل عرب کو دیکھا جائے تو عربوں میں بھی اس چیز کا بڑا اہتمام ہے، اور کچھ چیزیں ان کے اندر ایسی ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی امتیازات میں سے ہے، ان کی خصوصیات میں سے ہے، ان سے لینی چاہیے. جو میں نے محسوس کیا اور جو میرا ذاتی مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ عربوں کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں جو قابل تقلید ہیں. ایک چیز کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام کرتے ہیں. وہ اگر فارغ بیٹھے ہوں گے تو وقت ضائع نہیں کرتے، قرآن کو اٹھا کر کے تلاوت شروع کر دیتے. اور دوسری چیز جو ان کے اندر محسوس کی وہ یہ کہ صف اول کا ان کے اندر بڑا اہتمام ہے، صف اول کا بڑا اہتمام ہے. میں نے خود دیکھا کہ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو فجر میں آتے تھے اور عشاء پڑھ کر کے جاتے تھے، صف اول کا ناغہ نہیں کرتے تھے، صف اول کو نہیں چھوڑتے تھے. اگر درمیان میں جانا پڑ جاتا تھا تو اپنے ساتھی کو کہہ جاتے تھے کہ میری جگہ کا خیال کرنا. صف اول کا بڑا اہتمام ہے. اور اسی طریقے سے شاید قرآن سے تعلق کی وجہ سے، قرآن سے شدید مناسبت کی وجہ سے یہ بات ہے کہ ان کو نصوص کا بڑا استحضار ہے. آپ ان سے گفتگو کریں، وہ قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے ایسے پیش کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. تو یہ چیز عربوں سے لینے کی ہے کہ قرآن کی تلاوت کا ہم سے زیادہ وہ اہتمام کرتے ہیں. تو قرآن کے جو 3 بنیادی حقوق تھے ان میں سے پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی کا فہم حاصل کیا جائے. قرآن کریم کے معانی کا فہم حاصل کیا جائے، یعنی سمجھا جائے کہ قرآن میں جو لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کے معنی کیا ہے، قرآن ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ السلام سے 10 آیتیں کر کے سیکھتے تھے. پہلے 10 آیتیں سیکھتے تھے، پھر 10 آیتیں، اس طریقے سے وہ 10 آیتیں کر کے آپ علیہ السلام سے سیکھا کرتے تھے. وہ جو 10 آیتیں آپ علیہ السلام سے سیکھتے تھے اس کا انداز یہ ہوتا تھا، اس کا طرز یہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام سے الفاظ بھی سیکھتے تھے، معانی بھی سیکھتے تھے، اور پھر اس کو اپنے عمل میں بھی لاتے تھے.
فرماتے ہیں فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ہم نے قرآن کے الفاظ بھی سیکھے ہیں، قرآن کا علم بھی سیکھا ہے، قرآن پر عمل بھی سیکھا ہے، سب کا سب سیکھا ہے۔ یہ ان کا انداز تھا، یہ ان کا معمول تھا۔ اسی طریقے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے 8 سال کے اندر سورہ بقرہ ختم فرمائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو سورہ بقرہ سیکھنے میں 8 سال کیوں لگے؟ کیا وہ عربی نہیں جانتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جانتے تھے، اس کے باوجود 8 سال کا عرصہ لگنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن کے الفاظ بھی سیکھتے تھے، قرآن کے علوم اور معارف کو بھی حاصل کرتے تھے، اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں بھی لاتے تھے، اپنے عمل میں بھی لاتے تھے۔ آج تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا جو تصور ہے وہی ہمارے سامنے واضح نہیں ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، قرآن کیا ہے ہمارے سامنے یہی واضح نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ سیکھ لیے اور قرآن کا حق ادا ہو گیا، اس کے بعد قرآن کو بند کر کے رکھ دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے، قرآن کی جو تعریف کی ہے ہوا اسم لللفظ والمعنى جميعا، کہ قرآن الفاظ کا بھی نام ہے، قرآن معنی کا بھی نام ہے، قرآن نیرے الفاظ کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن نام ہے نیرے الفاظ کا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الفاظ ہیں جن کے پیچھے معنی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک موہوم کلام کو نازل کرنے کی نسبت لازم آ جائے گی، جو کہ درست نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ قرآن نام ہے معانی کا، الفاظ کا نام نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معنی اور الفاظ نہ ہو؟ قرآن نام ہے الفاظ کا بھی اور معنی کے بھی، دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو نرے قرآن کے الفاظ سیکھ لینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا، قرآن کے معنی کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور تیسری بات، اور جو قرآن کا تیسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ عمل بالقرآن، قرآن کی تعلیمات کو اپنے عمل میں لایا جائے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا جائے۔ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن کہتا کیا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے چلنے پھرنے سے، ہماری اداؤں سے، ہمارے طور طریقوں سے یہ معلوم ہو کہ قرآن کی تعلیمات اس کے اندر نافذ ہیں۔ قرآن کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے، اپنے عمل میں لایا جائے۔ عمل ہی اصل چیز ہے، عمل ہی پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جنت اور دوزخ کا فیصلہ فرمائیں گے اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ عام طور پر جو فیصلہ کیا جائے گا وہ عمل کی بنیاد پہ کیا جائے گا۔ اگر اچھا عمل ہے، قرآن کی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات کو اپنایا ہوا تھا زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرما دیں گے، اور اگر قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا تھا اور غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ دوزخ کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو عمل بڑی چیز ہے۔ تو قرآن کے جو 3 حقوق ہیں، 3 بنیادی حقوق، ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کے معانی کا فہم حاصل کیا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا جائے۔ دعائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔